بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح الأطباء يحرزون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتدع عن السكر، ضع قليلا منه في الطعام، لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر، لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر زع قليلا منه في الطعام. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض، ڈاکٹرس لوگوں کو سفید کھانے سے متنبہ کرنے لگے، بیدار کرنے لگے، دور رکھنے لگے۔ یہاں پر جو اصبحہ ہے، یہ جو اصبحہ ہے یہ فعل شروع ہے۔ جیسے اخذا پہلے فعل شروع آیا تھا، اخذ الناس یتبعون الحمیہ، یہاں پر ہے وَأَخَذَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الْحِمْيَةَ، اسی طرح سے یہاں پہ اصبح فعل شروع ہے۔ اس کے بعد ہے الاطباء، یہ طبیب کی جمع ہے جس کے معنی ڈاکٹر کے ہیں۔ یحذرون، حذر یحذر تحذیرا، تحذیر فلان فلانا شیئا اور من شیئا دونوں آتا ہے، تحذیر فلان فلانا شیئا اور من شیئا۔ اس کے معنی ہیں انذرہ ڈرانا، نبہہ متنبہ کرنا، وجعلہ یقظا اور بیدار کرنا، یعنی بیداری پیدا کرنا۔ تو یہ اس کے معنی ہے یحذرون ہے کہ الطعام الابیض یعنی سفید قسم کی غذا سے، جن غذاؤں میں وائٹنس اور بیاض یہ زیادہ ہوتا ہے، بالکل سفید سفید دکھتی ہیں جو غذائیں، ان سے پرہیز کرنے کے لیے پرہیز کرانے لگے اطباء۔ والحلیب کامل الدسم، حلیب معناہ لبن، کامل الدسم، الدسم معناہ شحم ودہن، یعنی تیل، یعنی چکنائی جسے کہتے ہیں آپ، چکنائی۔ والحلیب کامل الدسم، اور مکمل چکنائی والے دودھ سے، یعنی ایسا دودھ جس کے اندر گھی کی مقدار زیادہ ہو، چکنائی کی مقدار زیادہ ہو، اس سے اطباء پرہیز کرانے لگے، اطباء اس سے متنبہ کرنے لگے، اس سے بچنے کی تاکید کرنے لگے۔ یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں۔ قائلین، قائلین یہ جو ہے حال ہے، قائلین حال ہے، الاطباء یہ ذوالحال ہے، یہ کہتے ہوئے، قائلین یہ کہتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ یہ کہتے ہیں ابتعد عن السکر، آپ دور رہیں چینی سے۔ سکر جو ہے وائٹ ہوتی ہے، شوگر وائٹ ہوتی ہے، تو اس سے دور رہیں۔ ضع قلیلا منہ فی الطعام، کھانے میں بہت کم، تھوڑی سی ڈالیں۔ ضع، وضع یضع، وضعن کے معنی ہے ڈالنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے ضع، وضع یضع وضعن، اس کے معنی ہے ڈالنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے ضع۔ ضع قلیلا منہ ای قلیلا من السکر، سکر کی تھوڑی مقدار، چینی کی تھوڑی مقدار ڈالیں، فی الطعام کھانے میں۔ لا تأکل الخبز الابیض، سفید روٹی نہ کھائیں، سفید روٹی جو بالکل میدے کی ہوتی ہے، یعنی جس میں میدے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور گیہوں کی مقدار کم ہوتی ہے، وہ بالکل سفید بن کے آتی ہے، بالکل جو ہے وائٹ رہتی ہے، تو وہ ایسی روٹی نہ کھائیں۔ کل الخبز الاسمر، گندمی رنگ کی روٹی کھائیں۔ کل یہ امر کا صیغہ ہے، کل کھائیں، اکل یاکل اکلن معنی کھانا، ایٹنگ، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے کل۔
कुल अलखुब्ज़ रोटी, अल असमर गंदुमी रंग की, गंदुमी रंग आप जानते हैं यानी गेहूं का जो कलर होता है, अरबी में इसको कहेंगे अल्लौनु बैनल बयाजी वस्सवादी, यानी सफ़ेद और काले के बीच में जो रंग होता है उसको गंदुमी रंग कहते हैं, जिसको हम सांवला रंग कहते हैं, यानी लोगों में अगर हो तो सांवला कहते हैं कि सांवले रंग का है, यानी बिल्कुल गोरा भी नहीं है और बिल्कुल काला भी नहीं है। ला तअकुलिल अरुज़्ज़ल अबियज़, सफ़ेद चावल ना खाएं। आप देखें मार्केट में कैसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चावल मोती की तरह दिखते हैं, सब उसी की तरफ टूटते हैं। ला तअकुलिल अरुज़्ज़ल अबियज़, सफ़ेद, अरुज़ मीन्स चावल, अल अबियज़ वाइट, सफ़ेद चावल ना खाएं। कुलिल अरुज़्ज़ल अस्मर, गंदुमी रंग के चावल खाएं। थोड़े से गंदुमी रंग के भी चावल मिलते हैं बहुत सारे। व अस्बह अन्नासु यत्तबिऊन अलहिमिया, यहाँ भी अस्बह जो है फेले शुरू है, लोग परहेज करने लगे, ये तर्जुमा करेंगे। अस्बह फुलानुन यफ़अलु कज़ा, वो ये काम करने लगा, जैसे कहेंगे अस्बह ज़ैदुन यतलू अल कुरान अल करीमा, ज़ैद कुरान करीम की तिलावत करने लगा। अस्बहतु अक्तुबु अल लुगत अल अरबिया, मैं अरबी ज़बान लिखने लगा। मता उसबिहु, ला ला ला, हल अंत तुस्बिहु ततकल्लमु बिल्लुगत अल अरबिया, आप अरबी ज़बान बोलने लगे। तो यहाँ जो अस्बह है वो फेल शुरू है। फ़यअकुलून क़लीलन मिनल लहमिल अहमर वल बैज़, चुनांचे लोग फ़यअकुलून क़लीलन मिन, कम खाते हैं लाल गोश्त और अंडा, वल बैज़ी अंडा, लाल गोश्त, लाल गोश्त और अंडा कम खाते हैं, बैज़ के माने अंडा। अब देखेंगे कसाईयों के यहाँ जो है लाल गोश्त मना करते हैं कि लाल गोश्त नहीं लेना, नहीं सफ़ेद गोश्त, डॉक्टर्स जो है वाइट गोश्त को बोलते हैं। इसलिए बहुत सारी बीमारियों में चिकन की इजाज़त होती है बट बीफ की इजाज़त नहीं होती कि बीफ जो है आप नहीं ले सकते। वयतनावलून कसीरन मिन अस्समक, बहुत मछली खाते हैं। यतनावलून, तनावल यतनावलु मानाहु अकला याकुलु, कसीरन मिन अस्समक बहुत मछली, वद्दजाज चिकन, वल खज़रवात वेजिटेबल्स, वल फवाकिह और फ्रूट्स। दाअल इस्लामु इलल हिमिया, इस्लाम ने दावत दी है हिमिया की, यानी परहेज़ करने की इस्लाम ने दावत दी है, इस्लाम ने परहेज़ करने की दावत दी है। दाआ हमने पहले बताया था कि दाआ के लिअन्नल अक्लल कसीरा युसीबुल इंसान बिल बदाना, इसलिए कि ज़्यादा खाना, लिअन्ना इसलिए, क्योंकि, इसलिए भी तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि भी तर्जुमा कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर तर्जुमा इसका इसलिए ही करते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है, आप क्योंकि भी तर्जुमा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा खाना इंसान को बदानत पहुंचाता है, मोटापा पहुंचाता है। अच्छा, अब दूसरा तर्जुमा देखें आप, इस क्योंकि ज़्यादा खाने से इंसान मोटा हो जाता है, ज़्यादा खाने से इंसान मोटा हो जाता है। ये आप गौर करें एक चीज़ पर कि फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाजिम आप हज़रात जानते हैं ना? जी। अब फ़ेल लाजिम उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल होता है और फ़ाइल होता है और बस, और फ़ेल मुतअद्दी उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है और मफ़ूल बिही भी होता है। ठीक है? ज़रा गौर से ये सुने कि फ़ेल मुतअद्दी का हम तर्जमा करते हैं, जैसे हम कहें कि, जैसे हम ये कहें कि फ़तह ज़ैदुन अल बाब, ज़ैद ने दरवाज़ा खोला। ठीक है? इसी का तर्जमा जो है मैं करूँगा आपको, और ऐसा लगेगा जैसे फ़ेल लाजिम है, मुतअद्दी नहीं है। जैसे मैं कहूँ ज़ैद से दरवाज़ा खुला, जब हम फ़ाइल के ऊपर से लगा देते हैं तो फिर लाजिम जैसा तर्जमा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जब हम फ़ाइल पर से लगा देते हैं, यानी उर्दू के तर्जमे में जब हम फ़ाइल से पहले से लगा देते हैं तो वो लाजिम जैसा तर्जमा हो जाता है। बहुत सी जगह, जैसे यहाँ पर हमने कहा लिअन्नल अक्लल कसीरा युसीबुल इंसान बिल बदाना, यहाँ पे जो अक्ल कसीर है और युसीबु के अंदर जो ज़मीर है वो लौट रही है अक्ल कसीर की तरफ, वो फ़ाइल है।
یصیبو فعل ہے، ضمیر جو عقل کثیر کی طرف لوٹ رہی وہ فاعل ہے، اور الانسانہ مفعول بھی اول ہے، اور البدانہ مفعول بھی ثانی ہے۔ ہم نے جو ہے عقل کثیر سے پہلے سے لگا دیا، ہم نے یہ کہا کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ترجمہ ہوا لازم جیسا، حالانکہ لازم نہیں ہے، فعل اس صورت میں بھی متعدی ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کیونکہ زیادہ کھانا انسان کو موٹا کر دیتا ہے۔ کیا فرق سمجھ میں آیا آپ حضرات کے؟ جی جی الحمدللہ۔ جی جی شکراً۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھائیے پیجئے لیکن اسراف نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جتنی ضرورت ہے آپ اتنا پورا خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے خرچ کریں تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ کھانا پھینک رہے ہیں، تھوڑا کھایا تھوڑا پھینک دیا، ضائع ہو رہا ہے کھانا، گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو کر رہے ہیں۔ خیر یہ تو جو ہے وہ تفسیر کا سبق ہو جائے گا۔ کلو، کلو یہ کل کی جمع ہے، کلو، کل، کلا، کلو۔ اشربو یہ بھی امر ہے، شریبہ یشربو سے۔ ولا تسرفوا، اسرف یسرف اسرافا، یہ باب افعال سے ہے، اسراف کرنا یعنی کسی بھی چیز میں حد سے زائد کیا کہتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنا، ضرورت سے زیادہ کسی کام کو کرنا، اسی کو اسراف کہتے ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، احب یحب احبابا، انی احبک، جیسے میں کہوں انی احبک، میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انی احبک۔ نحن نحب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کلنا یحب الامہات، ہم میں سے ہر کوئی اپنے والدین، اپنی ماں سے جو ہے محبت کرتے ہیں۔ تو احب یحب احباب معنی ہو پسند کرنا، چاہنا، محبت کرنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ۔ دیکھیے ما ملأ، ما جو ہے یہ نافیہ ہے، ملأ یملأ، ملأن کے معنی ہے بھرنا، ملأ یملأ ملأن کے معنی ہے بھرنا، آدمی ای انسان، ٹھیک ہے یہ فاعل ہے، وعاءن یہ مفعول بھی ہے جس کے معنی ہے برتن، وعاءن کے معنی ظرف کہتے ہیں، برتن کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اوعیہ، اوعیہ، اوعیہ اس کی جمع آتی ہے۔ اور یہ جو ہے وعاءن یہ پہلے موصوف ہے، اور شرن یہ اس میں تفضیل ہے، اور من بطنہ یہ مفضل علیہ ہے، یہ اس میں تفضیل مفضل علیہ مل کر جو ہے یہ وعاءن کی صفت ہوگا، اور وعاءن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ملأ کا مفعول بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، حل فہمتم؟ ترجمہ اس کا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان نے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا، یعنی انسان جن برتنوں کو بھرتا ہے، جتنی چیزوں کو بھرتا ہے، ان میں سب سے بری چیز جو ہے وہ پیٹ ہے۔ یعنی پیٹ کو بھرنا، بھر پیٹ کھانا، بالکل جو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں پیٹ بھر کے کھانے والے جو ہوتے ہیں کھاؤ قسم کے، ان کے بارے میں یہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تو ملأ یملأ معنی ہو بھرنا، ملأ فعل ہے اور آدمی یہ فاعل ہے، وعاء یہ مفعول بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی چیز کو بھرنا، اب جس چیز سے بھریں گے اس کے اوپر جو ہے با داخل کرتے ہیں، اور کبھی بغیر با کے بھی آتا ہے، جیسے آپ کہیں ملأت الظرف ماء، میں نے پانی کو برتن سے بھرا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملأت الظرف بالماء۔ ھذا مفہوم؟ نعم بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، بحسب ابن آدم، بحسب ابن یہ با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر با کے حسب بھی استعمال ہوتا ہے، واو کے ساتھ وحسب ابن بھی استعمال ہو سکتا ہے، وحسب ابنی یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں کافی، یکفی،
اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ یکفی. آیا سمجھ میں؟ جیسے کہیں کہ حسبک من الماء ای یکفیک، پانی جو ہے آپ کے لیے کافی ہے. حسبک من الماء ای یکفیک، ای الماء یکفیک، پانی آپ کے لیے کافی ہوگا. جیسے آپ کہیں حسبک من الروبیتین ای تکفیک روبیتان، 2 روپے آپ کو کافی ہوں گے. مفہوم؟ نعم. اکلات جمع اکلت، اکلات جمع اکلت، معناه لقمة، معناه لقمة. اوکے. یقیمن، اقام یقیم اقامة، معناه سوا یسوی تسویة، سیدھا کرنا، درست کرنا، سیدھا ٹائٹ کھڑا رکھنا. ٹھیک ہے. اقام یقیم اقامة. صلب معناه ای ظہر، پشت. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں. چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں. دیکھیے مولانا صاحب ذرا غور کریں، جو میں نے ترجمے کا فرق بتایا تھا نا لازم اور متعدی میں، یہاں بھی دیکھیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. سمجھ میں آیا؟ ترجمے کا فرق سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں، چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. ایسا لگ رہا جیسے یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ، فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ أي فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَهُ، اگر ضروری ہو اس کے لیے، یعنی کھانا ہی ہے، اس کو پیٹ بھرنا ہی ہے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِمْ، تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے. فَثُلُثٌ أي فَثُلُثٌ مِنَ الْبَطْنِ لِطَعَامِهِ، کھانے کے لیے. وَثُلُثٌ مِنَ الْبَطْنِ لِشَرَابِهِ، پانی کے لیے. وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، لِنَفَسِهِ، سانس لینے کے لیے. ختم الدرس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ اس سبق میں جیسے اوپر ہے پہلے الصحۃ بین الماضی والحاضر، کہ صحت گزشتہ اور موجودہ زمانے میں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں بینہ کا ترجمہ درمیان نہیں کریں گے بلکہ میں کریں گے. الصحۃ بین الماضی والحاضر. اس کے بعد وہ جو الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے یتناول طعاما کثیرا. یتناول کی تعبیر پہلے آ چکی ہے. جی چلے صحیح ہے. تفضل کی تعبیر بھی آ چکی ہے. جی. اچھا اسکرین پہ نہیں بتا رہا ہوں سر.